عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے، اور اس مہینے کا ہر دن متوجہ کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شخصیت کی جانب، اور آپ کی ذات اقدس سے جو پیغامات، جو ہدایات نکلے ہیں، جس نے پوری دنیا کو منور کیا، پورے عالم کو روشن کیا، یہ تمام ہدایات اور یہ تمام انوار اس ماہ مبارک میں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے ہر مذہب کا ماننے والا انسان کم سے کم اس مہینے میں اس عظیم المرتبت شخصیت کا مطالعہ کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، ان کی آمد کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرے، تاکہ وہ خود اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کے مقصد تک پہنچے، وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ دنیا میں آنا یوں ہی نہیں ہے اور دنیا سے جانا معاملے کا انجام نہیں ہے۔ یہ ایک زندگی ہے امتحان کے لیے، اور پھر اس کے بعد کی زندگی کی شروعات ہے موت سے۔ لہذا یہ تمام نتائج سامنے آئیں گے اس وقت جب مطالعہ کیا جائے اس عظیم المرتبت شخصیت کا، جسے ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً ایک انقلاب تھا پورے عالم کے لیے، اور اس انقلاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اور اس آیت میں بیان کیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا جو انقلاب ہے پوری دنیا کے اندر، انسانی زندگی کے ہر گوشے کے اندر، وہ انقلاب سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔
دنیا کی اور شخصیتیں بھی انقلاب لاتی ہیں، اول تو ان کا انقلاب محدود ہوتا ہے جاہ کی طلب تک، کرسیوں کی طلب تک، عہدوں کے قبضے تک، حکومت کے قائم کرنے تک، یہی تک انقلاب رہتا ہے۔ بلکہ آج دنیا میں لفظ انقلاب کا استعمال یہی تک رہ گیا، کہیں کسی حکومت کا تختہ پلٹتا ہے، دوسرے لوگ اس پر قابض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انقلاب آ گیا۔ بے شک یہ انقلاب ہے، لیکن یہ ایک گوشہ ہے انقلاب کا، ایک حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ زندگی کے ہر موڑ پہ انقلاب برپا کیا۔ ایک انسانی زندگی میں جو موڑ آ سکتے ہیں، جن مراحل سے انسان گزرتا ہے اپنی زندگی میں، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، جس میں ایک حصہ حکومت کا بھی ہے، حکومت کرنا، اور بھی جتنے مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا۔ چنانچہ دنیا میں انسان آتا ہے، مرد بھی آتا ہے لڑکے کی شکل میں، عورت یعنی لڑکی کی شکل میں بھی انسان پیدا ہوتا ہے، بیٹے کی بھی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی بھی پیدائش ہوتی ہے۔ یہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بڑے فتنے میں پوری انسانیت مبتلا تھی، وہ یہ کہ بیٹے کے پیدائش کو وہ لوگ اپنے لیے بڑا قسمتی ہونا سمجھتے تھے، لیکن بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے محروم القسمتی سمجھتے تھے۔ اور اتنی محروم القسمتی قرآن میں اللہ نے فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ جب کسی کو اس زمانے میں دور جاہلیت میں کسی کو اس کے گھر میں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ یتوارا من القوم، کہ کس منہ سے میں جاؤں لوگوں کے سامنے، لوگ مجھے تانے دیں کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ انسانوں سے بچنے کے لیے ظالم باپ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر عورت ہونا ایک جرم تھا، اس زمانے کے اندر لوگ کسب معاش کرتے تھے، کاروبار اور تجارت کرتے تھے، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضرورت اور اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ آدمی بھوکا مر جائے۔ اس میدان کے اندر بھی لوگ عجیب عجیب قسم کی برائیوں میں اور اندھیروں میں مبتلا تھے۔ سود کا کاروبار بالکل عام تھا، اور کاروبار کا میدان ہو یا لین دین کا میدان ہو، جو مضبوط ہوتا تھا بڑی آسانی سے کمزور کو دبا دیتا تھا، اس کا حق بہت آسانی سے طلب کر لیتا تھا، اس کا حق ہڑپ کر جاتا تھا، اور کمزور کو زبان سے آہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک عجیب قسم کا دور تھا۔ اس میدان میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا انقلاب برپا کیا، جو سراپا رحمت بنا پوری انسانیت کے لیے۔ صرف اشارے ہیں، تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انسانی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے شادی کا، نکاح اور ولیمے کا، جو کہ انسانی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس میدان میں بھی دنیا کی قومیں عجیب عجیب قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ سب سے پہلی برائی یہ کہ محرم اور نامحرم کا کوئی تصور نہ تھا۔ کتنے ایسے مرد جن کی نکاح میں، جن کی زوجیت میں محرم عورتیں داخل تھیں، یعنی جن سے نکاح حرام ہے اور پوری کی پوری زندگی گزر رہی ہے۔ جب محرم جن سے نکاح حرام ہے ان کو زوجیت میں لیا جائے تو یہ بات تجربہ مشاہدات سے اور تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ ایسا آدمی عجیب بےہودہ قسم کی بے حیائی میں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عجیب عجیب قسم کی بے حیائی، ایسی ایسی بے حیائی عام تھی اس دور میں کہ جس کو اس مقام پہ کھڑے ہو کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کی بےہودگی عام تھی بالکل اس زمانے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی انقلاب برپا کیا۔ ایک بہت ہی منظم طریقے سے فہرست بنائی کہ کون سی عورتیں محرم ہیں اور کون سی نامحرم، عورتوں کے لیے کون سے مرد محرم ہیں اور کون سے نامحرم، نامحرم کے لیے کس طریقے سے نکاح کی اجازت رہے گی اور محرموں سے کیا حقوق ہوں گے اور کس طریقے کا ربط ہوگا آپس میں، کی ساری تفصیلات برپا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں جو نسل و ذریت پیدا ہوئی، پھر وہ انتہائی پاکیزہ اور حلال پیدا ہوئی۔ انسانی زندگی کے اندر مرنا، موت کا آنا، یہ بھی دل یقین ہے، اس میں تمام مذاہب کا بالکل یہ اتفاق ہے۔ مرنے کے بعد کوئی ایسا مذہب تھا جو جلا دیتا تھا اپنی لاشوں کو، اپنے مرنے والے موتا کی لاشوں کو، کوئی ایسا تھا جو دریاؤں میں بہا دیتا تھا، کوئی ایسا تھا جو جنگلی جانوروں کے
عجیب عجیب قسم کے لوگوں کے اندر رسم و رواج تھے اپنے مرحومین کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی انقلاب برپا کیا. ایک صالح طریقہ بتایا کہ جب آدمی بیمار ہو، موت کے قریب پہنچ رہا ہو، تو وہیں سے تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ سراپا رحمت بنو اپنے ان لوگوں کے لیے جو مریض ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ضعیف ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. سراپا رحمت بنو ان کے لیے کہ ان کا دنیا سے جانا عافیت کے ساتھ ہو، اور دنیا سے جانا ان کا خیر کے ساتھ ہو. ان کے ظاہر کا بھی خیال کرو، ان کے بدن میں تکلیف ہے تو دور کرنے کی کوششیں کرو، دواؤں کے ذریعے، مختلف دعاؤں کے ذریعے. یہ سارے طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور اندرونی جو تکلیف ہے، سکرات کا وہ عالم جب طاری ہوتا ہے تو اس وقت وہاں بیٹھ کر یاسین پڑھو، وہاں ان کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں خیر کرو تاکہ روح آسانی سے نکلے. اور جب روح نکل جائے تو ایسا نہیں کہ وہ اچانک بیچارہ منحوس ہو گیا، نعوذ باللہ. وہ جس چارپائی پہ لیٹا ہے وہ چارپائی منحوس ہو گئی، اس کا لباس منحوس ہو گیا، اسے اٹھا کے پھینک دو، اسے جلا دو. نہیں، پوری عزت و احترام کے ساتھ اسے غسل دو، اس کے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے. اور غسل دینے، اگر وہ میت عورت ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی پردے کا لحاظ کیا کہ صرف زندہ رہتے ہوئے محرم نامحرم نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا لحاظ کرتا ہے. آپ نے وہ فہرست بھی بتائی کہ کون لوگ غسل دے سکتے ہیں. اگر خواتین ہیں تو بہت بہتر ہے کہ خواتین کو خواتین ہی غسل دیں، اور پورے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے. اس کے بعد عزت کے ساتھ انہیں کفن پہنایا جائے، پھر بڑے عزت کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے جس میں سارے لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. پھر بڑی عزت کے ساتھ کندھے پہ رکھ کے انہیں قبرستان منتقل کیا جائے. اور تمام اس سے ملنے جلنے والے دوست و احباب رشتہ دار کو یہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم پر حق ہے کہ تم جنازے کے ساتھ چلو، جنازے میں بھی شرکت، اور جنازے کے ساتھ چلو جتنا تم سے ہو سکے. یہ حق بتایا. پھر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ انہیں قبر میں اتارو، اور جب قبر میں اتار چکو، دفن کر چکو، تو پھر وہاں سے یوں ہی مت آ جاؤ غافل ہو کر. وہاں کچھ دیر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، اور جن سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے اس میں آسانی ہو جائے اس کے لیے دعائیں کرو. یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. الغرض انسان کی آنکھیں کھلنے سے لے کر بند ہونے تک ساری دنیا کے اندر کوئی منظم طریقہ نہیں تھا. بس یوں ہی زندگیاں گزرتی تھی حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح. اور بڑی عجیب بات کہ اس وقت قوم یہود بھی تھی، اس وقت قوم عیسائیت بھی تھی، اور ان دونوں کو دعویٰ تھا کہ ہم بڑے مہذب ہیں، جیسا آج دعویٰ ہے ان لوگوں کا. حالانکہ سب سے بد تہذیب لوگ یہی ہیں، سب سے بے حیا لوگ یہی ہیں. اس زمانے میں بھی یہ لوگ تھے، اور یہ دعویٰ اس زمانے میں بھی تھا. اور اس کے ساتھ دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، اور تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا میں جتنی اور مشرک قومیں تھیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد، کوئی بھی اہل کتاب نہیں تھی، صرف یہودی اور عیسائی تھے. انہیں دعویٰ تھا کہ ہم ہی علم والے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں. لیکن یہ دو قومیں بھی رہبری نہ کر سکی، دنیا کے انسانیت کی رہنمائی نہ کر سکی. نہ انہوں نے جینے کا طریقہ بتایا، نہ مرنے کا سلیقہ بتایا، کچھ نہیں بتایا. خود یہ لوگ اپنی زندگی بھی انتہائی غیر منظم طریقے سے الٹپ گزارے جا رہے تھے. الغرض پوری انسانیت جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یہ تمام تر الجھاؤ کو آپ نے ختم کیا. ان تمام غیر منظم نظام کو ایک منظم طریقے سے مرتب کیا، اور اس کے بعد پورے انسان کو حقیقت میں انسان بنایا. تب جا کے یہ انسانیت اپنے اصل معیار پہ آئی جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. یوں ہی نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ آپ کی آمد پورے عالم کے لیے رحمت ہے. یہ کیسے رحمت ہے؟ اگر یہ جاننا اور دیکھنا ہے تو دور جاہلیت کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. جو قومیں آج دعوے اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، ان کی تہذیب بھی مطالعہ کرنی پڑے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی، ظاہری اور باطنی، فکری اور تدبری، ان تمام کو جب ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واضح انقلاب برپا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ انقلاب سب کے لیے سراپا رحمت بنا ہے.
چنانچہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چہرہ انتہائی افسردہ تھا، غمزدہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیس کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں غیر مسلم تھا، دور جاہلیت میں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، میں بھی جاہلوں میں سے جاہل تھا، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے کہ جب بھی یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت معاف کرنے والی وہ ذات ہے، پہلے بتاؤ تم سے غلطی کیا ہوئی، گناہ کیا ہوا؟ قیس بن عاصم کہنے لگے کہ میرا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد میں ایک سفر پہ گیا اور سفر میرا بڑا طویل ہو گیا، مہینوں گزرے بلکہ سال سے زائد کا وقت گزر گیا اور ادھر میرے گھر میں ولادت ہوئی، میرے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی اور میری اہلیہ کو ڈر ہو گیا کہ جب میں واپس آؤں گا سفر سے اور دیکھوں گا گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جو عرب کا دستور ہے کہ بیٹیوں کو لے جا کے زندہ دفن کر دیتے ہیں تو اسے بھی میں دفن کر دوں گا، وہ میرے مزاج سے واقف تھی۔ لہذا جب میرے آنے کا وقت قریب ہوا تو میری اہلیہ نے میری چھوٹی سی بچی کو پڑوس میں دے دیا کہ تم اسے رکھو، اسے کھلاؤ، اسے پلاؤ، اسے اپنے پاس سلاؤ، ہاں کھیلنے کے لیے میرے گھر بھیج دیا کرو۔ چنانچہ وہ بچی جو ابھی بہت چھوٹے سے آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، حضرت قیس کہتے ہیں میری سفر سے واپسی ہوئی، میری اہلیہ نے میرا استقبال کیا اور کچھ دن گزرے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں روز ایک بچی آتی ہے اور کھیل کے چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنے اہلیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اہلیہ کہنے لگی پڑوس کی بیٹی ہے، اس گھر میں اسے اچھا لگتا ہے، دل لگتا ہے، وہ آتی ہے، وہ کھیلتی ہے، چلی جاتی ہے۔ حضرت قیس کہنے لگے کہ مجھے ذرا سکون ملا کہ چلو میری بیٹی نہیں ہے، ورنہ آج میں کیا منہ دکھاتا عرب والوں کو، چونکہ یہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی روز آتی اور یہاں پر رہتی، وہ کھیلتی، اور حضرت قیس کہتے ہیں میرے دل میں اس کی محبت گھر کرنے لگی، اور کیوں نہ ہوتا، خون انہی کا تھا، بیٹی انہی کی تھی، محبت کا آنا فطری تھا۔ چنانچہ بے انتہا محبت ہو گئی حضرت قیس کو انہی کی بیٹی سے، جو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پڑوس کی ہے۔ اور جب اہلیہ نے دیکھا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میری اہلیہ نے دیکھا کہ اب میں بہت زیادہ چاہنے لگا ہوں اس بچی کو کہ اس کے بغیر میں رہ نہیں پاتا، تو ایک دن میری اہلیہ نے خاموشی سے مجھ سے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے جس کے بغیر تم رہ نہیں پاتے ہو، تم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے ہو، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بیٹی ہے، میں اس کی ماں ہوں، آپ اس کے والد ہیں۔ اس ڈر سے کہ کہیں آپ اسے زندہ دفن نہ کر دیں، میں نے یہ واقعہ کیا، یہ میں نے منصوبہ بنایا اور پڑوس کی عورت کو اس کام کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ بیٹی ہماری ہے، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ پوری رات میں نہیں سویا، صرف اس وجہ سے کہ میری بیٹی عرب والے جانیں گے، تانے دیں گے، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں گا۔ یہ جو تانے ہوتے ہیں یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، آدمی ہاتھ سے کسی کو مار دے یہ کچھ دنوں تک رنجش رہتی ہے، پھر ختم ہو جائے، لیکن زبان سے دیا ہوا تانا بہت برا ہوتا ہے۔ سورہ ہمزہ ہم پڑھے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں کے بارے میں جو زبان سے تانے مار دیا کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے تو جملے کسی کو بول دینا، کسی آدمی کو اللہ نے کوئی نعمت دی یا اس نے محنت کر کے وہ نعمت حاصل کی، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ دعا دیں، چار میں سے ایک جب تانا مار کے چلا جاتا ہے اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں فرمایا کہ میں سزا بھی ایسی ہی دوں گا، التی تطلع علی الافئدہ، کہ جہنم کے اس گڑھے میں ڈالوں گا کہ جہاں کی آگ دلوں پہ حملہ کرے گی، جا کے یہ چھاتی کو چیرتے ہوئے جا کے دل پہ حملہ کرے گی۔ دل اندر ہے دنیا کے اندر، اور ذرا سا اس میں حرکت میں تیزی کا کمی آتی ہے تو آدمی سیدھا ICU میں شریک ہو جاتا ہے، اتنا معمولی، اتنا نازک ہے یہ دل، لیکن جب آگ جا کے براہ راست اس پہ حملہ کرے گی، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کتنی شدید تکلیف ہوگی اندازہ لگائیے، اور وہاں پر موت بھی نہیں ہوگی کہ آدمی کو مر کے سکون مل جائے۔ یہ کن کے لیے ہے سزا؟ جو دنیا میں لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تانے دے کر۔ یہ تانا بہت بری چیز ہے، اسی لیے تانے سے بچنے کے لیے آدمی خودکشی تک کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت قیس کہتے ہیں تانے مجھے یاد آنے لگے کہ عرب والے کیا کہیں گے، لہٰذا وہ کہتے ہیں صبح
میں نے اپنی اہلیہ سے نہیں بتایا. زمین کھودنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو کپڑے میں خاموشی سے لپیٹا اور اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی اور خاموشی سے چلا. اب وہ آگے کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہوئے بے تحاشا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، میں آبادیوں سے نکل گیا اپنی بیٹی کو لے کر جنگل کی طرف چلا. میری بیٹی معصوم سی میری انگلی کو پکڑ کے بار بار کہہ رہی تھی ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں ابا کہا جائے. اب کا لفظ ہے حدیث کے اندر، اس نے ابا کہا باقاعدہ کہ ابا جان کہاں جا رہے ہیں آپ اتنی جنگل میں اتنی سخت دھوپ میں اتنی تپش میں کدھر چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جنون سوار تھا، شیطانیت سوار تھی، میں جاتا ہی رہا اور وہ بیٹی مجھے کہتی ہی رہی کہ ابا جان مت جائیے اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں. یہاں تک ایک مقام پہ پہنچا اور میں نے وہ آلہ وہ ہتھیار نکالا اور اس کے بعد میں نے زمین کھودنا شروع کیا. وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین کی کھودتے ہوئے زمین کی مٹی میرے کپڑوں پہ آتی، میرے جسم پہ آتی. وہ معصوم سی بچی معصوم ہاتھوں سے میرے کپڑے صاف کرتی اور کہتی ابا جان یہ کیوں محنت کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ مٹی آ رہی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے جسم سے پسینہ نکلنے لگا، بہنے لگا. وہ بچی میرا پسینہ پوچھتی اور کہتی ابا جان کیوں محنت کر رہے ہیں. وہ ابا جان کہتی رہی. وہ بے تحاشا ہوتے ہوئے کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا ظالم تھا، میں نے اس بچی کو اٹھایا گڑھے میں ڈال دیا اور اس وقت تک مٹی ڈالتا رہا جب تک کہ اس کی آواز بند نہیں ہو گئی. یہ کہہ کر بے تحاشا روئے اور جب انہوں نے چہرہ انور دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا تھے. آپ نے فرمایا بے شک تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ تم اسلام لائے ہو تو یہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ وہ گناہ معاف کر دیں. لیکن سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ جب زندہ دفن کی لڑکیوں سے اللہ کہیں گے بیٹیوں بتاؤ کیا قصور تھا تمہارا، کیوں تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا، کیوں قتل کر دیا گیا، تمہیں جینے کا موقع کیوں کر نہیں دیا گیا. ایسے ماحول سے لڑا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تانوں سے بچنے کے لیے قبیلے کے سردار اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. آپ سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے، کوئی لڑکی دفن نہیں ہوگی آج کے بعد. اور لڑکوں کی پیدائش پہ بے شک تم خوش ہوتے ہو لیکن میری طرف سے کوئی خوشخبری نہیں ہے. خوشخبری ہے تو لڑکی کی پیدائش پہ کہ جس کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوئیں اور باپ نے خوشی کا اظہار کیا پیدائش پر، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی اور اچھا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دیا. میں اور ایسا باپ کل جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. ایک صحابی کہنے لگے اگر کسی کو اللہ 2 بیٹی دے، آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں پر بھی یہی خوشخبری ہے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اگر کسی کے یہاں ایک ہی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا 1 بیٹی ہے تو بھی یہ خوشخبری ہے. اتنی بڑی خوشخبری سنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ظلم کا دروازہ بند کیا نہ صرف عرب سے بلکہ پوری دنیا سے. یہ انقلاب ہے، یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آج ہر لڑکی ہر خاتون کسی نہ کسی باپ کی بیٹی ضرور ہوگی. اس مہینے میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اتنے درود و سلام کے نذرانے پیش کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کیونکہ اگر آپ نہ آئے ہوتے، آپ اگر رحمت بن کر آپ کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی، کروڑوں بیٹیاں دفن ہوئی ہوتی، ہو رہی ہوتی اور قیامت تک ہوتی رہتی. یہ صرف آپ کی آمد کا صلہ ہے، آپ کی آمد کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جینے کا موقع ملا. یہ صرف میں ایک مثال بیان کیا. بیواؤں کو جینے کا حق نہیں تھا. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی بھی تاریخ ہمیں معلوم ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد بھی جب تک اسلام نہیں پہنچا تھا اس سرزمین پہ، یہاں ستی کی ایک رسم تھی جو ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی شادی شدہ عورت خاتون کا مرد انتقال کر جائے یعنی وہ بیوہ ہو جائے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ جینے کا حق نہیں ہے، وہ منحوس ہے. اس کا گھر میں رہنا منحوسیت ہے، اس کا ساتھ میں کھانا منحوسیت ہے، کسی تقریب میں شرکت کرنا منحوسیت ہے. لہذا اس کا ایک ہی علاج تھا مذہب ہندو مت میں جو آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ جب چتا جلائی جائے شوہر کی تو اس میں اس چتا پر اس کی بیوی کو بھی لٹا دیا جائے. زندہ بیوی کو لٹا دیا جاتا تھا اور اس کو بھی شوہروں کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. یہ ستی کی رسم ہزاروں سال چلی ہے اس ملک کے اندر. لاکھوں بیوائیں شوہروں کے ساتھ ان کی چتاؤں پہ جلا دی گئی. آج ان کے ٹھیکیدار چلے ہیں عورتوں
دلانے کے لیے کہ جن کے مذہب میں خود کوئی حق نہیں تھا، جب اسلام آیا ان کو آڑ محسوس ہوئی۔ سن 1963 کے اندر آزادی کے بعد باقاعدہ قانونی طور پہ ستی کو ختم کر دیا گیا۔ ان کو اپنے اوپر ایک طرح کی شرم محسوس ہوئی کہ کتنا برا مذہب ہے ہمارا، کتنی بری رسم ہے، منع ہے شوہر تو مار کیوں رہے اس کی بیوی کو، اس کے بیوہ کو۔ لیکن ایک ظلم تو ختم ہوگا، دوسرا ظلم باقی ہے کہ وہ بیوہ اسی حال میں زندگی گزارے گی، وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرب معاشرے سے بلکہ پوری دنیا سے لڑائی لڑی ہے بیواؤں کو زندگی دینے کے لیے۔ بیواؤں کو مارا نہیں جائے گا، بیواؤں کو منحوس تصور نہیں کیا جائے گا، بیوائیں اس لائق ہیں کہ ان سے شادیاں کی جائیں اور ان کو نئی زندگی دی جائے، ان کی زندگیوں میں نئی خوشیاں عطا کی جائیں اور وہ بابرکت ہیں عام عورتوں کی طرح، ان کی زندگی میں کہیں سے کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے۔ آپ کی آمد بیواؤں کے لیے رحمت بنی ہے، آپ کی آمد ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ وہ جو ظلم تھا بڑے بڑے چھوٹے کو دبا دیا کرتے تھے، طاقتور کمزور پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، پورے عرب معاشرے سے بلکہ پوری دنیا سے آپ نے اس کا خاتمہ کیا۔ سب سے پہلا آپ کا قاصد جب ایران پہنچا ہے فارس، چونکہ یہ ظلم سب سے زیادہ فارس کی سرزمین پر تھا، اس وقت کی وہ سپر پاور طاقت تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ نے اس صحابی رسول، اس قاصد رسول سے پوچھا کیوں آئے ہو، اس نے کہا میں آیا ہوں کہ تم اور تمہارا خاندان جو جاگیردارانہ نظام قائم کیا ہوا ہے یہاں پر، اور یہاں کی رعایا کو تم جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، میں آیا ہوں ان کے گلوں میں جو تمہارے پٹے پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑانے کے لیے، ان کو تم جیسی آزاد زندگی عطا کرنے کے لیے، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ پوری روم و فارس، یمن اور بحرین کی تاریخ گواہ ہے، وہاں جو ڈکٹیٹرشپ تھی بادشاہت کی، جو یک طرفہ ظلم ہوتا تھا رعایا پر، اور بادشاہ بیٹھ کے عیاشیاں کرتے تھے جیسے آج کر رہے ہیں عرب ممالک میں، کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، بولنے کے کوئی حق نہیں تھا، آہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، تم مظلوم ہو تم پر ظلم کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ نکلے ہیں مدینے کی سرزمین سے اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تعلیمات کو لے کر نکلے ہیں، اور ان تمام بادشاہت کو ختم کیا، وہاں کی رعایا کو حق دیا، ان کے گردنوں میں جو پٹے ڈالے تھے غلامیت کے ان کو آزاد کیا، اور پوری دنیا کے اندر عدل کا، انصاف کا، مساوات کا ایک ماحول بنایا، اور اس کے بعد ساری دنیا نے سمجھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سراپا رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کے لیے رحمت ہے، مرد کے لیے رحمت ہے، خواتین کے لیے رحمت ہے، ضعیف کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، بالکل اسی طریقے سے انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور پھر تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے ساتھ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغرض سراپا رحمت ہی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سراپا رحمت بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔